बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच सवेरा में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमा अरसलान। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, खुशगवार और मज़ेदार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक लेकर आए हैं जिन पर बात करना, जिनकी अहमियत को उजागर करना और जिनके हवाले से कुछ सीखना हम सब के लिए ज़रूरी हो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगस्त का महीना है और आज़ादी का महीना है। हर सू आज़ादी के रंग बिखरे हुए हैं। पूरी कौम आज़ादी के जज्बे से जहां सरशार है, वहीं ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मुल्क की तरक्की में किस तरह से किरदार अदा कर सकते हैं। इसी असना में आपको बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ किया गया है। ये जो मुहिम चलाई जा रही है, ये पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में चलाई जा रही है, जिसका मकसद यही है कि पूरे मुल्क से पोलियो का खात्मा हो सके। तो कोशिश करें कि इस कार्य खैर का हिस्सा बने और हुकूमत पाकिस्तान का साथ दें। 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। लाजमी है ये कतरे पिलाना ताकि पोलियो का खात्मा हो सके, इस नुकसान से हम बच सकें। ये 5 रोज़ा मुहिम है जो 1 अगस्त से शुरू हुई है और 5 अगस्त तक ये मुहिम जारी रहेगी। कोशिश करें कि हमारी आने वाली नस्ल को हम पोलियो से महफूज बना सकें। इस कोशिश को आपने यकीनी बनाना है। अगर आप अपने 5 साल तक के बच्चों को ये 2 कतरे पोलियो के पिलाएंगे, ये वैक्सीनेशन अगर इसके लाजमी करार देंगे, हमारे साथ जो है वो जिस तरह से हम भी कह रहे हैं कि हमने मिल के पोलियो का खात्मा करना है ताकि हम अपने बच्चों को इस नुकसान से महफूज रख सकें और माजूरी से इन बच्चों को बचा सकें। क्योंकि फैसला आज ही करना है अगर कल अपने बच्चे को चलाना चाहते हैं तो। टॉपिक्स के हवाले से बात कर लेते हैं। आज भी 2 डिफरेंट टॉपिक्स पर हम बात करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम फिटनेस के हवाले से बात करेंगे। और स्पेशली जब फिटनेस की बात आती है तो हर एज ग्रुप के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी फिटनेस का ख्याल रखें। कैसे रख सकते हैं, इसको इन डिटेल जानेंगे। साथ ही साथ जो स्पेसिफिकली हम बात करेंगे वो ये होगी कि बढ़ती उम्र के साथ फिटनेस को बरकरार रखना क्यों ज़रूरी है और इसके लिए हमें क्या इकदाम करने हैं, ये भी हम जानेंगे। ख़वातीन के हवाले से स्पेशली बात होगी। ख़वातीन जो अपनी फ़िटनेस का ख्याल नहीं रखती हैं या फिटनेस को इग्नोर करती हैं, उन्हें लगता है कि अगर वो घरेलू कामकाज कर रही हैं, सारा दिन वो मसरूफ़ हैं, तो शायद वो अपनी फ़िटनेस को भी बरकरार रखे हुए हैं। ये कॉन्सेप्ट किस कदर गलत है, इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इसको भी इन डिटेल आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो आज का दूसरा टॉपिक होगा वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जहां हम एक जानिब फिटनेस की बात करें, वहीं दूसरी जानिब हम थोड़ी सी ब्यूटी की भी बात करेंगे। तो जानेंगे हमारी बॉडी का जो सबसे बड़ा ऑर्गन है यानी कि हमारी स्किन को हम किस तरह से महफूज रख सकते हैं, स्पेशली बदलते हुए मौसम में अपनी जिल्द की हिफाजत कैसे कर सकते हैं और कुछ जो जिल्द के मसाइल हैं, कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं, कुछ जो बीमारियां हैं जिल्द से मुंसलिक, उनका इलाज कैसे किया जा सकता है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। सबसे अहम बात, घर पे रहते हुए किन रेमेडीज़ को अपनाया जा सकता है, उन रेमेडीज़ के साथ साथ कौन सी कंडीशंस, कौन से स्टेजेस ऐसे हैं जहाँ पे कंसल्टेंट्स के पास जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, मेडिकेशन ज़रूरी हो जाती है। इनका ट्रीटमेंट अगर बर वक्त हो जाए तो फिर हम अपनी स्किन को किस तरह से ज़्यादा नुकसान से बचा सकते हैं, ये जानेंगे। जिल्द की हिफाजत बदलते हुए मौसम में करना क्यों ज़रूरी है, इसमें हम हर एज ग्रुप को डिस्कस करेंगे, मर्द और ख़वातीन को डिस्कस करेंगे, नौजवानों के हवाले से बात करेंगे। इवन आजकल के बच्चों को भी बहुत सारे स्किन इश्यूज़ हैं, बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स हैं, इनको कैसे कंसीडर किया जा सकता है और इनके ट्रीटमेंट्स क्या हैं, होम रेमेडीज़ इस हवाले से क्या कहती हैं, इसको भी हम जानेंगे। तो जी, दोनों टॉपिक्स के हवाले से हम आपको बता चुके हैं कि आज इन डिटेल हम गुफ्तगू करना चाह रहे हैं फिटनेस के हवाले से। जहाँ फिटनेस की बात होगी वहाँ ब्यूटी को भी मद्देनज़र रखा जाएगा। फिटनेस में जब हम बात करेंगे तो नाज़रीन हम ये भी जानेंगे कि जो मुख्तलिफ बीमारियां हैं जिनका नौजवान आजकल शिकार होते जा रहे हैं, जिसमें ओबेसिटी है, जिसमें हम देखते आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डायबिटिक हो रहे हैं हमारे पेशेंट्स, ब्लड प्रेशर का इशू है, इसके अलावा भी कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो हमारी फिटनेस को मुतासिर करें, इन डेप्थ हम उसको ज़रूर जानेंगे और उनकी रेमेडीज़ क्या हैं, उनके ट्रीटमेंट्स क्या हैं, किस तरह से अपनी फिटनेस को बरकरार रखा जा सकता है, डेली रूटीन में हमारा क्या किरदार होना चाहिए, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। एक छोटे से ब्रेक की जानिब बढ़ रहे हैं, वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं।
जी वेलकम बैक प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बढ़ेंगे आज के पहले टॉपिक की जानिब, जिसमें हम बढ़ती उम्र के साथ साथ फिटनेस को यकीनी बनाना क्यों ज़रूरी है और इसके लिए आसान इकदाम क्या हो सकते हैं, इसको इन डिटेल जानेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ कराते गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। फिटनेस ट्रेनर अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। खुशामदीद कहना चाहूँगी, बहुत शुक्रिया अपने कीमती वक्त दिया। अली, जिस तरह से मैं इंट्रोडक्शन में भी बात कर रही थी कि आजकल फिटनेस को बरकरार रखना थोड़ा हमें लगता है कि बहुत टफ है या ये टाइम टेकिंग है, इसके लिए खुसूसी हमें टाइम निकालना है। लेकिन नॉर्मली जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो जो एक हमारी नॉर्मल रूटीन है, जो हमारा लाइफ साइकिल है, अगर हम उसको बैलेंस कर लें, उसको मेंटेन कर लें, तो हम अपनी फिटनेस को भी बरकरार रख सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस सवाल? मैम ये तो है कि पर डे आपको ये अपनी रूटीन फॉलो करनी पड़ेगी। जो आदत हैं आपकी वो आपके साथ लाइफ टाइम चलती हैं, मगर उनको में चेंजिंग आपने जैसे दौर जदीद आ गया उसके मुताबिक आपको अपना थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही। और उसमें सबसे पहले है कि आपकी मॉर्निंग रूटीन। पहले होता था कि हमारे बड़े फजर के पढ़ने के बाद खुद ब खुद वॉक के निकल जाते थे। आजकल के बच्चे वो चीज़ें नहीं कर रहे। फिर जैसे जैसे बड़ी हमारी उम्र हो रही है, यानी कि जैसे अगर मैं 32 ईयर्स ओल्ड हो गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अब 33 में शुरू हो गया हूँ, तो अब मुझे भी अपने आप को मेंटेन करने के लिए पर डे रूटीन देखनी पड़ेगी। तो मैं ये कहूँगा कि जितने भी बच्चे हैं वो अभी उस एज तक भी नहीं आते, और पहले क्यों हो रहे हैं, बुजुर्ग हो रहे हैं क्योंकि उनकी पर डे की रूटीन जैसे वो हमारे बड़ों की थी वो फॉलो नहीं कर रहे। सही, जैसे अली आपने भी वॉक का जिक्र किया। नाज़रीन, जब हम बात करते हैं कि हमें एक्सरसाइज करनी है, उसमें सबसे पहले यकीनन ये चीज़ हम बहुत ज़्यादा सुनते भी आ रहे हैं, अपने बचपन से देखते भी आ रहे हैं। सुबह की सैर की जो एक खासियत है या उसकी अहमियत है, उसको हम देख रहे हैं कि अब रिसर्चेस में भी शामिल किया जा रहा है कि अगर आप मॉर्निंग वॉक को यकीनी बनाते हैं तो आप अपनी फिटनेस को बरकरार रख सकते हैं, आप बहुत सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। इसमें भी 2-3 स्टेजेस आती हैं। मैं चाहूँगी कि आप उसको ज़रूर हमारे व्यूअर्स को बताएं कि इसमें एक नॉर्मल वॉक है, एक ब्रिस्क वॉक है, यानी जिसमें आपका सांस फूलता है। इसकी भी अब एडवांस स्टेज ये बता रही है कि ऐसी वॉक की जाए कि जिसमें आपका पसीना निकल आए। जब आपका पसीना निकलता है, जब आपको स्वेटिंग होती है, तो कहते हैं कि उससे भी बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से निकलते हैं। अली रज़ा, कितना ज़रूरी है वॉक, ब्रिस्क वॉक, और फिर इस तरह की वॉक है जिसमें आपका सांस तो फूल रहा है लेकिन आपको स्वेटिंग भी हो रही है? ठीक है, अच्छा मैम, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि हार्ट बीट कंट्रोल कुछ लोगों की नहीं रह पाती, वो वॉक भी करते हैं तो वो प्रॉपर नहीं चल पाते। इनमें 3 चीज़ें ऐड करनी है। एक होता है जस्ट लेमन वाटर, एक जस्ट वाटर, और एक लेमन प्लस हनी वाटर। अच्छा, ठीक है, तो इसको भी साथ एक एज वाइज होता है। अगर एक 30 साल का लड़का है या लड़की है, अगर वो 70 kg वेट है तो उनको जस्ट लेमन वाटर यूज़ करना चाहिए। अगर वो 90 kg है तो उनको हनी विद जो है लेमन यूज़ करना चाहिए। ठीक है। तो इसमें एज का डिफरेंट आ जाता है। फिर उसके बाद ये कि जब आपने वॉक करनी, ये नहीं कि डे फर्स्ट या बहुत ज़्यादा जगह वॉक कर लें, आप शुरू से 5 मिनट की वॉक करें, फिर आप 1-1 मिनट बढ़ाते रहे। ठीक है जी, और खाली वॉक नहीं करें, साथ साथ हल्की सी जंपिंग जैक्स कर लें, हाई नीज कर लें। अच्छा। और अगर वो नहीं तो आप जो है मेंटली खुश भी साथ साथ रहे। ये नहीं कि जस्ट मैं वॉक पर अगर आप आ गई हैं तो आपकी थॉट्स और सोच वही है कि मैं वॉक करने जा रही हूँ, उस पर बर्डन मत ले, उसमें भी खुशी का इजहार करें। मेंटल हेल्थ का भी फिटनेस से ताल्लुक है? यस मैम, बिल्कुल। अगर आप मेंटली फ्रेश हैं तो आप कुछ भी खा रहे तो वो आपकी बॉडी को हिट होगा, लगेगा। अगर आप मेंटली बहुत डिप्रेशन में आ चुके हैं कि जी मैं कैसी दिखती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको क्यूट बनाया, प्यारा बनाया। पहले नंबर पे आप अपने आप से मुतमिन हो जाएं। ठीक, आईने में जैसे अपने आप को देखना। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी। तो पर डे रूटीन ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं होती, मगर पर डे अपने आप खुश रखना ये भी आपकी फिटनेस में के लिए बहुत ज़रूरी है। आप अगर आप हैप्पी होंगे तो आप कोई भी काम अच्छे से कर लेंगे। आप हैप्पी होंगे, आप अच्छे इखलाक से बात करेंगे। अगर आप सैड हैं तो फिर आप ना अच्छे किसी से बात करेंगे, ना किसी को डील करेंगे। और फिटनेस में भी अब माशाल्लाह बहुत जिद्दत आ गई है, जैसे क्रॉस फिट है, ऐसे वेट ट्रेनिंग है, मगर कंबाइंड ट्रेनिंग फिर होती है। इसी तरह फिर योगा है, और इसी तरह आप करते करते फिर इसी में आप हैरान हो जाए कि हर साल रिसर्च हो जाती है, न्यू चेंजिंग आ जाती है, न्यू मशीनरी आ जाती है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में ये बहुत एक करम है कि इस हवाले से जो भी बच्चे, ख़ास तौर पर वालिदैन के जो क्लोज़ हैं, जो वालिदैन को अपना दोस्त रखते हैं, उनकी फिटनेस, और जो नॉर्मल है बच्चे हैं जो अपने वालिदैन के साथ टुगेदर बात नहीं करते, उनके साथ बैठ के चाय नहीं पीते, उनके साथ अगर 10-15 मिनट डेली बात नहीं करते,
تو وہ بچے ڈپریشن میں بالکل جاتے ہیں. صحیح, یعنی کہ ڈپریشن بھی آپ کی فٹنس کو متاثر کرتا ہے. بالکل. پہلے یہ کہ اگر آپ نکلتے ہیں والد, جیسے ہم اپنے ابو کے ساتھ نکلتے تھے فجر پڑھنے کے لیے, پھر ابو جی کہتے بیٹا واک کرنے جانا ہے, ٹھیک ہے جی واک شروع ہوگی, اچھا یہ بھی وہیں پش اپ بھی لگ رہے ہیں ہم نے اپنے, یعنی کہ اب بچہ اپنے والدین کو کاپی کرتا ہے, مگر جو بچے اپنے والدین کے ساتھ ٹائم اسپینڈ نہیں کریں گے وہ کاپی نہیں کریں گے, اور والدین سے بڑا دنیا میں کوئی ٹیچر نہیں. اچھا, ابھی جس طرح سے آپ یوگا کا ذکر کر رہے تھے, کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم یوگا سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, ایک تو اس میں ایج گروپ بھی بتائیے گا کہ کس ایج گروپ سے سٹارٹ کیا جا سکتا ہے, اور اس میں خاص ٹرینر, ایک خاص کوچ کی ہم جو ہے وہ نگرانی میں کریں, یہ نہیں کہ ہم نے کوئی بھی ویڈیو دیکھ لی, کسی بھی جو ہے انسٹرکشن کو فالو کرنا شروع کر دی, اس میں کتنی احتیاط ضروری ہے اور یہ کتنا افیکٹو ہے ایک انسان کی؟ جی میم, افیکٹو ایسے کہ اب آپ F9 پارک جا کے دیکھیں نا, تو وہاں پر ایک پوری گروپ کلاس یوگا کی ہوتی ہے, تو اس میں 70 سال سے لے کر اور میں نے دیکھا کہ 20 سال کی لڑکی لڑکے بھی اس میں انوالو ہیں, ایون 70 سال سے اوپر ہر ایج گروپ. ہاں جی. تو اسلام آباد میں یوگا باقر صاحب ہیں, ان کا ایک بڑا نیم ہے اس حوالے سے, وہ اسلام آباد کو سرو کر رہے ہیں کافی عرصے سے, تو اس حوالے سے ان کی بھی خدمات ہیں. اور میں کہوں گا کہ آپ فٹنس فرینک آپ کو ہونا بہت ضروری ہے, اور یہ نہیں کہ آپ نے خالی جم ہی جانا ہے, آپ کسی گراؤنڈ میں چلے جائیں اور ہائکنگ پہ چلے جائیں اور فریش ایئر کا مزہ لیں, مگر یہ ہے کہ آپ کا سٹریس جیسے ہی ختم ہوا آپ فٹ بھی ہونا شروع ہو جائیں گے. اگر اب یہ دیکھیں, جیسے کوئی سٹریس میں اچانک چلا گیا, آپ کو ہیئر فال کا مسئلہ آ جائے گا, آپ کو جو ہے ہارٹ بیٹ کا ایشو آ جائے گا, آپ جو کھائیں گے وہ نہیں لگے گا, تو آپ کا بیسک جو بیس ہے وہ ہیپی رہنا ہے پہلے. اچھا, جیسے علی آپ نے بھی کچھ بیماریوں کا ذکر کیا, ایک تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں موروثی بیماریاں بہت تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہیں جو جینیٹیکلی ٹرانسفر ہو رہی ہیں, ان بیماریوں کے حوالے سے بھی ہمیں بہت کانشیس رہنے کی ضرورت ہے. اگر ہماری فیملی میں بلڈ پریشر کا ایشو رن کر رہا ہے, ڈائبٹیز کا ایشو رن کر رہا ہے, تو پھر ہمیں کانشیس تو رہنا ہے, لیکن ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی ریمیڈی کرنی ہے اپنی فٹنس کو برقرار رکھنے کے لیے. یہاں میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی ڈائٹ کا اس میں کیا کردار ہے؟ ڈائٹ جو دیکھیے, جو ہمارا جو کچن ہے نا, جب ہم کچن میں انٹر کر رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ کی وہیں ساری ڈائٹ نکل کے آپ کو ملتی ہے, چاہے وہ سی فوڈ آئٹم ہیں, چاہے وہ کوئی بھی آئٹم. پہلے نمبر پہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا وزن کتنا ہے, ہمارا ٹارگٹ کیا ہے. اور جو سینئر جو کوچز ہیں, اگر مجھے بھی کوئی, میں ایز اے کوچ ہونے کے ناطے مجھے بھی کوئی مشورہ کرنا پڑتا, تو میں آج بھی اپنے کوچ کو فون کرتا ہوں کہ سر یہاں یہ پرابلم مجھے بتا دیں. تو بچے, ایک تو یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ جیسے بڑی عمر ہو رہی ہے, پر وہ ہیبٹس کیا ہے, ایک بچہ ہے جو والدین سے شروع سے کلوز ہی نہیں رہا ہو, اگر وہ ہاسٹلائز رہا ہے 5 سال 6 سال 10 سال, پھر وہ جاب پہ ایسا نکلا, ایسا بیزی ہوا, اس کی لائف ایسی بن گئی. اب ان کو یہ چاہیے کہ پہلے نمبر پہ کوئی جو سینئر ہیں, کوچز ہیں, فٹنس سے ہیں, یوگا سے ریلیٹڈ ہیں, ان سے اپنی بات شیئر کریں. اپنی لائف کے 10 سال جو میں گزر گئے ہیں, یعنی کہ اگر 25 سال کا لڑکا تھا اور وہ 35 سال کا ہو گیا ہے, اور آنے والے وقتوں میں اس نے اب ڈلنا ہے, کیونکہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اگر اپنا خیال نہیں رکھے گا تو بڑھاپے کو خود خوشامد کر رہا ہے کہ پلیز آپ جلدی آئیں, میں بوڑھا ہو جاؤں. اچھا, یہ آپ کی بات سے میرے ذہن میں ایک بات آئی. اب ہم جب مختلف ریسرچز کی بات کرتے ہیں, ایک تازہ ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایک تو ہم بلیسڈ ہیں کہ پاکستان جو ہے اس میں نوجوان بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں, لیکن انفارچونیٹلی بڑی الارمنگ یہ چیز ہے کہ نوجوان جیسی میچورٹی ایج میں آ رہے ہیں, وہاں ڈیتھ ریٹس بہت تیزی سے ڈیولپ ہو رہے ہیں, بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں, اموات کا شکار ہو رہے ہیں یہ نوجوان جیسے ہی وہ میچورٹی ایج میں آتے ہیں. کتنی چیزوں کو کنسیڈر کرنا ضروری ہے, اور یہاں پہ جہاں ہم ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں, جہاں ہم فٹنس کی بات کریں, وہیں خود کو بیلنس لائف گزارنے کے لیے تیار کرنا, یہ کتنا مشکل عمل ہے؟ میم دیکھیں, کچھ بچوں نے تھیوریکل بہت پڑھ لیا, پریکٹیکل جب لائف انہوں نے دیکھی تو وہ تو بہت ڈیفرنٹ ہے. تو یہاں پر پھر بھی ماں باپ کا رول پیچھے آتا ہے. میں کہتا ہوں کہ ڈپریشن جو ہے وہ مسلمان بچے کو نہیں ہوتا. یہ جو بیماریاں آ رہی ہیں, اس میں ہم لوگوں کا قصور ہے کہ ہم اپنے بڑوں سے وہ چیزیں نہیں سیکھی جو ہمیں 20 سال 30 سال زمانے میں جاب کر کے دن رات کاٹ کر پھر جا کے ہم سیکھتے ہیں, وہ غلط ہے. اور اتنا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہوتا کوئی آپ کو اچھے سے ٹیچ کر دے. کوئی بھی باپ ہے اگر وہ بزرگی کے عالم میں جا رہا ہے, میرے حساب سے میں تو اتنا جانتا ہوں, اگر فادر 80 سال کا ہو جائے, بیٹا 50 سال کا یا 35 سال کا, ان کے لیے وہ چھوٹا بچہ ہی رہے گا. بالکل ایسے ہی. تو کہیں نہ کہیں کوارڈینیشن کرنا چاہیے. اچھا, ایک یہاں یہ بھی سوال ہے, لکی اور ان لکی. لکی بچے کون ہیں اور ان لکی کون ہے؟ ان لکی وہ ہیں جو اپنے بڑوں سے نہیں سیکھ پائے, اور اگر سیکھ لے تو پھر اپلیمنٹ نہیں کر پائے.
लकी वो बच्चे हैं जो अपने बड़ों के कुछ फरमादात वो सामने रखे हैं और बड़े जो कर रहे हैं वो भी अडॉप्ट जी, अडॉप्ट करें। और फिर एक ऐसी बात होती है कि अल्लाह ने अता करना है और अल्लाह ने वालिद को दर्जा दे दिया जन्नत के दरवाजे का, सही, वालिद जन्नत है ही है। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं कि यकीन कीजिएगा कि आपको जस्ट बोलनी है कि पापा ये बात हुई है, सही, पता नहीं पापा असर टाइम बैठे हैं, मगरिब टाइम बैठे हैं, वहाँ से दुआ करते हैं, तो आप दुनिया किसी कोने में हैं, अल्लाह आपको 1-2 घंटे से बड़ी पहले अच्छी काम बात की अली रज़ा, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और साथ ही जहां हम फिटनेस को बरकरार रखने की बात करें नाज़रीन, वहां फिजिकल एक्टिविटीज़ का परफॉर्म करना यानी कि जिस्मानी सरगर्मियों को हिस्सा बनाना अपनी डेली रूटीन में कितना ज़रूरी है, और वो कौन कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं जो हम घर पे रहते हुए परफॉर्म कर सकते हैं, इसको भी हम अली रज़ा से जानेंगे। इन डिटेल गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, एक छोटी सी ब्रेक की जानिब बढ़ें, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बढ़ती उम्र के साथ फिटनेस बरकरार रखने के आसान तरीक़ेकार क्या हैं, आसान इक़दाम क्या हैं, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले जब हम डिस्कशन कर रहे थे अली रज़ा से, तो हमने ये जाना कि वो लोग जिनके यहाँ जेनेटिकली कुछ डिजीज़ का पता है, जैसे कार्डियक इशूज़ हो गए, ब्लड प्रेशर का इशू हो गया, या फिर डायबिटीज़ का इशू हो गया, उनको कितना कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, वो कैसे फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं, ये तो हमने जाना। लेकिन वो अफराद जो मेचोरिटी की एज में, यानी कि जो बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ उनकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनमें डेवलप हो रही हैं, जिनमें कुछ बीमारियां हैं, कुछ कार्डियक इश्यूज़ के हवाले से हम बात करेंगे, ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हैं, डायबिटीज़ का इशू है। अली रज़ा, जो लोग ऑलरेडी कुछ अमराज का शिकार हैं, यानी कि बुढ़ापे की एज से गुजर रहे हैं, ओल्डर एज में हैं, उनके लिए कितना ज़रूरी है कि वो अपनी फ़िटनेस के हवाले से कंसर्न रहें, और फिर उसमें आसान टिप्स क्या हैं, क्या रेमेडीज़ वो घर पे रहते हुए कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे ये भी इश्यूज़ आते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर सकते, बाहर नहीं जा सकते, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ घर पे रह के परफॉर्म करना, क्या ये आसान है? मैम जी, इसी में भी आसानी ये है कि घर के बाहर हॉल होता है, आप इजीली जो है वहाँ पर आप वॉक कर सकते हैं। वहाँ नहीं तो गली में 5 से 6 उनको अपने हमेश दोस्त बना देने चाहिए। जब वो पर डे निकलते हैं, तो क्योंकि जब एक 50 साल की एज में या 60 साल की, जो उनका क्या काम होता है कि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ माशाल्लाह उन्होंने की होती हैं मुकम्मल, उनके बच्चे वो काम कर रहे होते हैं और वो इतना आगे माशाल्लाह बढ़ जाता है कि फिर वालिदैन को काम करने की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ उनको क्या चाहिए, जैसे नमाज़ पढ़ने निकलते हैं, दोस्त बनाए, वहाँ भी एक अच्छी बातें रखें। और फिर सबसे जो ख़तरनाक चीज़ अभी क्या आ रही है कि हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो अब आर्टिफिशियल बुज़ुर्ग बनते आ रहे हैं। वहाँ पर डे अब उनको फलों पर रहना चाहिए। सही। अगर हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने पानी पूरा नहीं पिया। अगर ब्लड में थिकनेस आ गई है, वो क्यों हो रही है? क्योंकि वो आप पर डे पानी ही पूरा नहीं पी रहे। ठीक। फिर क्या है, आपकी पर डे रूटीन ही डिस्टर्ब इसलिए क्योंकि आप एक चीज़ को करते हैं एक दिन या 2 दिन, तीसरे दिन नहीं कर पाते। आपको पर डे अपने रूटीन का पता होना चाहिए और उसमें बच्चा आपको फॉलो करे, यानी कि आप अपना वो पर डे को ना चेंज करें। ऐसे होता है जी, रूटीन डेवलप जी ऐसे होता है जी, वो पापा आप घर बैठ जाएं तो नहीं, हम हो के आएंगे, ये भी गलत है। वालिदैन को जो उनका टाइम कर रहा है उसको भी डिस्टर्ब ना होए, क्योंकि यहाँ पर भी टीम वर्क होगा क्योंकि फैमिली के साथ फैमिली, जॉइंट फैमिली जैसे हमारे पाकिस्तान में, तो फिर पर डे वो कौन सा फल खा रहे हैं। यहाँ पर ये भी हो रहा है कि फ्रूट चाट नहीं खानी चाहिए बुजुर्गों को। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल भी ना खाएं फ्रूट चाट। आप एक फल को एंजॉय एक दिन करके खाएं, चाहे वो केला है, अगले दिन कोई सेब खा लें। और फिर जब आप वॉक पे निकलते तो एक छोटा सा बैग लें, उसमें फल ऐड कर लें, रख लें उसमें, फिर आप निकले, आप चाहे वॉक कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, फिर अगर आपकी एनर्जी डाउन हो रही तो आप इजीली निकाल के उसको खा सकते हैं। ठीक। अच्छा अली रज़ा, यहाँ पे एक और चीज़ भी हम ज़रूर मेंशन करेंगे कि जब हम बुज़ुर्ग अफराद की बात करें, बोन्स डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, हड्डियों के मसाइल बहुत हो रहे हैं, जोड़ों के मसाइल हैं, हड्डियों के मसाइल हैं, ऐसे अफराद जो इनका शिकार है, वो कैसे एक्सरसाइजेज या फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं? मैम देखिए, एक तो ये है कि वो पर डे जो झुकाव करके बैठ जाना ऐसे,
وہ بھی ان کے لیے صحیح نہیں ہے. وہ پھر ان کی عادت ایسی بنتی ہے کہ ان کا سروائیکل ایشو آ جاتا ہے. تو ان کو پر ڈے ایک تو یہ کہ بیٹھنا بالکل سیدھا, جیسے اخبار ہی پڑھ رہے ہیں تو وہ ایسے جھک جھک کے اخبار پڑھتے ہیں تو ان کا وہیں پر ہی کام خراب ہونا شروع ہوتا ہے. بالکل آپ اخبار پڑھیں, بالکل آپ اسٹریس بیٹھ کر اخبار آرام. جی, تو یہاں پر اب جب بچہ بڑے کو سمجھا رہا ہے پھر بڑا غصہ کر جاتا ہے, بچہ پریشان ہو جاتا ہے. یہاں پر بچہ سمجھائے نہیں, بڑے کو ایک چیز لگا کے دے ٹیلی ویژن پہ, جناب سروائیکل کے اوپر ویڈیوز کافی مل جاتی ہیں, وہ ایزیلی ان کو فالو کر لیں گے. یہاں پر بچہ تو بڑے سے محبت کر رہا ہوتا ہے کہ میرے بزرگ ہیں, کیسے بیٹھے ہوئے, ان کے لیے مسئلہ ہے, وہ تو ان سے لو کرتا ہے, پر ان بچہ کہہ بھی دیتا ہے اور وہ بچے کہنا ان کو برا لگ جاتا ہے, یا یہ دوسرے مجھے کیوں بول دیا, یہ تو میرا بیٹا ہے. تو وہاں پر بڑوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ بچے کا جو ہے اگر وہ کہہ رہا ہے وہ آپ سے پیار کرتا ہے, یہ تو ماننا پڑے گا ان کو, کیونکہ انہوں نے پال کے ان کو بڑا کیا, وہ نہیں چاہتے. کیونکہ یہ بڑوں کو تھوڑا یہاں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. پھر ہائی بلڈ پریشر جب ہوتا ہے, غصہ اسی لیے تو آ رہا ہوتا ہے, تو وہ پھر بچوں کو بھی ڈانٹ دیا. تو ان چیزوں کو کنٹرول پر ڈے کرنا. اور ہاں, جو آپ کا ڈاکٹر ہے وہ آپ اس سے ویک میں ایک دفعہ جا کے خود جا کے مل لیں, اور کوشش کریں کہ اگر ڈاکٹر کے ساتھ وہ نہیں ملنا چاہتے تو جو ایسے لوگوں کے ساتھ ان کا ایک سٹنگ ہو جائے جو پر ڈے, جیسے میں ایک 70 سال کا بزرگ ہوں, ایک اور 70 سال کا بزرگ ہے. اچھا جی, کل تم نے کیا کہا جی, میں تو کل یہ, تو وہ بھی ٹیم ورک سے چل سکتے ہیں. تو اسی لیے اب آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں آپ گلگت بلتستان چلے جائیں تو وہاں 110 سال عمریں کیوں ہیں, کہ وہ اپنی ہم ایج لڑکے سے انکل بنتے ہیں, انکل سے پھر وہ اتنے بزرگ ہو جاتے ہیں, مگر پھر بھی وہ وہاں پر ٹیم ورک نہیں چھوڑتے. اگر پہاڑ چڑھنا وہ کٹھے جا رہے ہیں, آ رہے تو کٹھے آ رہے ہیں, چشموں کا پانی پی رہے ہیں. جیسے ہمارے یہاں ہائکنگ کے ہوتے ہیں, آپ زیادہ اوپر تک نہ جائیں, ایک لمٹ تک چلے جائیں, مگر یہ کہ پارک آباد کرنے چاہیے. یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی علی رضا. ایک اور جانب میں ضرور چاہوں گی کہ آپ توجہ دلائیں کہ جہاں ہم فٹنس کی بات کریں, جہاں ہم ایکسرسائزز کی بات کریں, جہاں ہم واک کی بات کریں, وہیں گھر پہ اگر کوئی آپ ایکسرسائز کریں تو ٹرینر کا ہونا, ایک کوچ سے کنسلٹ کرنا, یہ کس قدر ضروری ہے؟ میم اس میں بھی اب یہ ہے کہ جدت آ گئی ہے, آن لائن ٹریننگ ہے, اس کے علاوہ ہوم ٹریننگ بھی اویلیبل ہو گئی ہے. اس میں فزیو تھراپسٹ وغیرہ آ جاتے ہیں, اس کے علاوہ جو فٹنس ٹرینر وہ بھی آ جاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ ان کی پر ڈے روٹین صرف 20 منٹ پر ڈے ٹریننگ کر لیں. اس میں کیا ہوگا کہ پر ڈے وہ ایکسرسائز جو ہے وہ 1 kg ویٹ یا 2 kg ویٹ اتنا ہی ہوتا ہے, اس سے زیادہ ویٹ نہیں ان کو اٹھواتے. پر وہ 1000 گنا بہتر ہے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس جانا یا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا, وہ 1000 گنا بہتر ہے کہ ایک فٹنس کوچ کو اپنے پاس ہائر کرنا اور پر ڈے اس کے ساتھ ٹریننگ کرنا. اس سے وہ یہ ہوگا کہ ڈیلی بیسس پہ آپ کریں. ٹھیک ہے. وہ پھر اچھا, اس میں ایک اور چیز ہے کہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں اولڈر ایج اوبیسٹی آ رہی ہے, یعنی کہ جب آپ میچورٹی کی ایج میں جا رہے ہیں, جب آپ بزرگی میں جا رہے ہیں, تو وہاں پہ ویٹ کا بڑھ جانا, کیا وہ کنٹرول ہو سکتا ہے؟ میم یہ فٹنس ٹرینر جو ہوتے ہیں نا, ان کی ذمہ داری ہوتی ہے فیٹ لاس کرنا, آگے جو ہے ایک پرسنالٹی ڈیولپ کرنا. ایون دیٹ کہ اگر مینٹل ہیلتھ پہ بات ہے تو وہ بھی اس کے بھی کورسز فٹنس کوچ ہی آج کل کر رہے ہیں. ان کو اتنا نالج دیا جاتا ہے, اس میں لیول 2, 3, 4 سارے کورسز وہ کرتے ہیں کہ وہ پہلے ان کو دیکھتے ہیں, انالائز کرتے ہیں, اس کے مطابق پھر ان کی روٹین پوچھتے ہیں, پھر ہیلپ آؤٹ کرواتے ہیں. اور وہاں پر بھی ان کی ٹیم ورک کیا ہے, کیونکہ ٹرینر آئے گا صرف 40 منٹ کے لیے, 20 منٹ ٹریننگ کروا دے یا 30 منٹ کروا دے, وہ پر ڈے منڈے ٹو فرائیڈے ٹریننگ دے گا, 2 days ریسٹ ہے. مگر وہاں پر بھی پھر وہ آپ کی روٹین ڈیولپ ہو جاتی ہے. کیونکہ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہم اپنی عادات کو کیسے چینج کر سکتے ہیں, ہم اپنی روٹین کو کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں. ڈیلی بیسس پر ایک ہی روٹین کو فالو کرنا کیوں ضروری ہے. علی رضا, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور ہم نے جو ہے وہ وائنڈ اپ کی جانب جانا ہے, تو میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کوئی ایسا پیغام دیں جو بڑھتی عمر کے افراد کے لیے بہت ضروری ہو, اور کچھ ایسے ایسینشلز جو وہ اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنائیں, اپنے پیغام میں ضرور بتائیے. میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے بڑے ہیں وہ صرف ایک آسان کریں, بچوں پر اور بچے بڑوں کے اوپر ایک آسان کریں. آسان کیا ہے, کہیں بھی ہے معاملات ڈسکس پر ڈے کرنا پڑے گا. بزرگ اگر اکیلا بیٹھ رہا ہے اور ان کی عادت میں شامل ہو گیا اکیلے بیٹھنا گھر پہ اور صرف اخباریں پڑھنا یا ٹی وی دیکھنا, تو وہ بزرگ یقین کیجیے گا وہ اتنا خطرناک ڈپریشن میں چلے جائیں گے نا
کہ وہ خاموشی ان کی ڈپریشن بن جائے گی. صحیح, یہ بات اور اس سے ریالٹی بڑی ہے. شاید کوئی بیماری بھی نہیں ہے. جی. بے حد شکریہ ادا کرنا چاہیں گے آپ سے, بہت Thank کچھ you. سیکھنے کا موقع Thank ملا. you. امید کرتے ہیں کہ ناظرین آپ کو بھی ہمارا آج کا یہ سیشن بہت پسند آیا ہوگا, جس میں ہم نے بڑھتی عمر کے افراد کے حوالے سے جانا کہ ان کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ اپنی فٹنس کو برقرار رکھیں, اور اس کے لیے آسان اقدامات کیا ہیں. اپنی ڈیلی روٹین کو مینیج کرنا, اس کو بیلنس کرنا, ڈائٹ کو بیلنس کرنا کتنا ضروری ہے. اور جو افراد, جو ہمارے بزرگ میڈیکیشن پہ ہیں, جن کو مختلف امراض کا وہ شکار ہیں, اس کی میڈیسن جاری رکھے ہوئے ہیں, ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی ہیلتھ کا اور اپنی فٹنس کا خیال رکھیں, واک کریں, ایکسرسائز کریں ہلکی پھلکی, اور ساتھ ہی ساتھ اپنی جہاں پہ وہ لائف سائیکل کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ڈیلی روٹین کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ ایک اچھی زندگی بھی گزار سکتے ہیں. آج کا جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہوگا, کچھ ذرا بیوٹی کے حوالے سے ہم بات کر لیں گے کہ جلد کی حفاظت کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے, اور کتنا ضروری ہے کہ بدلتے ہوئے موسم میں ہم اپنے جلد کی حفاظت کو یقینی بنائیں. کیسے بنا سکتے ہیں, ان ڈیٹیل اس کو ڈسکس کریں گے. ایک بریک کی جانب بڑھیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بڑھیں گے آج کے دوسرے ٹاپک کی جانب, جس میں ہم تھوڑی بیوٹی کی بات کریں گے, جلد کی حفاظت کی بات کریں گے. ہماری باڈی کا جو سب سے بڑا آرگن ہے, یعنی کہ ہماری اسکن, اس کی حفاظت کو یقینی ہم کیسے بنا سکتے ہیں, جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. کسی بھی ایج گروپ سے ہم تعلق رکھتے ہیں, چاہے ہم بچے ہیں, نوجوان ہیں, میچورٹی ایج میں ہیں, اولڈر ایج میں ہیں, اسکن کی حفاظت کو یقینی بنانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اس کے لیے ہمیں خود بھی کچھ ٹریٹمنٹس کرنی ہے, کچھ ریمیڈیز کرنی ہے جو گھر پہ رہتے ہوئے ہم اپنا سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جہاں ہم ہوم ریمیڈیز کی بات کرتے ہیں, کون سے سٹیجز ایسے ہیں, کون سے لیولز ایسے ہیں, کون سی ڈیزیزز ایسی ہیں, کون سے ایشوز ایسے ہیں جن کو کنسیڈر کرتے ہوئے ہمیں کنسلٹنٹ کے پاس جانا ہے, ہمیں ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے کہ ہماری اسکن کو یہ پرابلم ہو رہا ہے, یہ ایشو ریز ہو رہا ہے, اس کو اب ہم کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہماری ڈیلی روٹین سے بیلنس کر سکتے ہیں ہم. وہ کون کون سی چیزیں ہیں, کون سے اقدامات ہیں جو ہم ڈیلی روٹین میں چینج کر سکتے ہیں, یا اپنی روٹین کو بیلنس کیسے کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے اسکن ایشوز ختم ہوں, یہ ہم جانیں گے ان ڈیٹیل اپنی مہمان سے. جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, تعارف کراتے ہیں, گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اسکن اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہما حسنین ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی. اور جیسے کہ میں انٹروڈکشن میں بھی کہہ رہی تھی کہ یہ بدلتا ہوا موسم ہے, اب اس میں اپنی اسکن کو تھوڑا سا ہم نے زیادہ کانشیس ہو کے دیکھنا ہے کہ اسکن ایشوز بہت ڈیولپ ہو رہے ہیں, سویٹنگ بہت ہو رہی ہے, ایکنی کے مسائل بہت زیادہ آ رہے ہیں. تو ہمیں یہ بتائیں کہ بدلتے ہوئے موسم میں کتنا ضروری ہے, اور آج کل ہم کیسے اسکن کی حفاظت کر سکتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ ہماری اسکن جو ہے اٹ از دا بگیسٹ آرگن ان دا باڈی, ٹھیک ہے, اور آپ کی اسکن آپ کو ہر باہر کی جتنی بھی انوائرمنٹ ہے اس سے پروٹیکٹ کرتی ہے. تو اٹس امپورٹنٹ کہ ہم اپنی اسکن کو جتنا ہیلدی, جتنا اس کو لک آفٹر کر سکیں, تو اٹ ول گیو یو ڈیویڈنڈس. ٹھیک. اینڈ سارے سال میں جس طرح آپ نے بات کی کہ موسم بدلتا ہے تو ہماری ڈفرینٹ کائنڈس آف اسکن, ہر ایک کی مختلف اسکن ہے, ٹھیک ہے. جس کی ڈرائی اسکن ہے اس کے مسائل شروع ہوں گے جب سردیاں شروع ہوں گی. جس کی آئلی اسکن ہے اس کے مسئلے گرمی, اور اسپیشلی آج کل کا جو بارشوں کا ہیومڈ ویدر ہے جس میں بہت ہبس ہوتا ہے, تو وہ ذرا بڑھ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے کہ ہماری مسام جو ہیں ان سے آئل تھوڑا سا زیادہ نکلتا ہے. تو واٹ وی کین ڈو از کہ آپ اپنے فیس کو فریکوینٹلی آپ اس کو بار بار واش کریں. مطلب جس طرح آپ صبح کیا, جس کی زیادہ آئلنگ ہے وہ دوپہر کو ایک دفعہ ضرور کریں. میں اپنے تمام پیشنٹس کو کہتی ہوں کہ آپ اپنا فیس واش کیپ اٹ ان یور ورک پلیس ایز ویل, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ ایک لائٹ واٹر بیسڈ موئسچرائزر لگائیں, اور سن بلاک لگانا از امپیریٹیو. اب سن بلاک کی تو ہمیں یہی نہیں سینس کہ ہم نے کون سا یوز کرنا ہے, ہماری اسکن ٹائپ کیا ہے. کوئی آسان طریقہ کہ ہم یہ جان سکیں ہماری اسکن ٹائپ کیا ہے, اسی کے اکارڈنگ ہم پروڈکٹس یوز کریں. بالکل. اب زیادہ تر ایک ڈرائی اسکن ہے, ایک آئلی اسکن ہے. جو نارمل اسکن ہوتی ہے وہ بھی ایج کے ساتھ آہستہ آہستہ ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے.
اب اس میں ہمارے پاس 2 قسم کے پروڈکٹس ہوتے ہیں, ایک واٹر بیسڈ ہوتے ہیں اور ایک ڈرائی اسکن کے لیے تھوڑا سا آئل بیسڈ ہوتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو آئلی اسکن ہے اس کو موئسچرائزر کی ضرورت نہیں ہے, اٹ نیڈس موئسچر, لیکن آپ نے واٹر بیسڈ پروڈکٹس یوز کرنے. اسی طرح سن بلاکس میں بھی ہمارے پاس آتا ہے سیبم کنٹرول, اس کے اوپر SC لکھا ہوتا ہے. تو یہ کبھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اگر سن بلاک لگایا تو ہمیں لگتا ہے کہ ایسے فلم ہمارے فیس پہ لگ گئی ہے, تو وہ جیل بیسڈ ہوتے ہیں. اور اگر آپ سیبم کنٹرول جس پہ SC لکھا ہو کسی بھی کمپنی کا ہو, آپ وہ لگائیں گے تو آپ کی ایکنی, آپ کی آئل پروڈکشن اس سے کنٹرول ہو جائے گی. ٹھیک, ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بھی گائیڈ کیجئے, جیسے کہ ابھی ہم آج کل کے ویدر کی بات کریں تو بہت زیادہ سویٹنگ ہو رہی ہے, کچھ لوگوں کو بہت زیادہ فیس پہ پسینہ آتا ہے, اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے اور اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے؟ دیکھیں ابھی یہی بات جو میں نے آپ سے کی, دیکھیں ہر ایک کے مسام ڈفرینٹ ڈسٹریبیوشن میں, کسی کو سر میں پسینہ آتا ہے, کسی کو فیس پہ آتا ہے, ٹھیک ہے, تو لڑکیاں تو فیس پاؤڈر لگائیں گی تو بہتر محسوس کریں گی, اور جو لڑکے ہیں وہ پانی سے بے شک دوبارہ سے پانی سے ہلکا سا واش کر لیا کریں, رنس کر لیا کریں, تو دے ول فیل بیٹر. ٹھیک, جیسے ہم لڑکیوں اور لڑکوں کی بات کریں, ایکنی بہت بڑا ایشو ہے, شاید وہ سارا سال ہی چلتا رہتا ہے, اس کی ورسٹ کنڈیشن کیا ہے اور یہ ٹریٹیبل کب ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیں, ایکنی جو ہے شروع ہوتی ہے پیوبرٹی سے, ٹھیک ہے, اس وقت آپ کے ہارمونز چینج ہوتے ہیں, ٹھیک. لڑکوں میں یہ ذرا زیادہ آتی ہے, حالانکہ ہمیں لگتا ہے کہ بادر زیادہ لڑکیوں کو کرتی ہے, لیکن لڑکوں کو اس لیے کیونکہ یہ اینڈروجن بیسڈ ایک کنڈیشن ہے. اینڈروجن سے ہماری زیادہ آئل پروڈکشن ہوتی ہے, بلاک ہوتے ہیں پورز اور ایکنی آتی ہے. اب اس میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے 3 قسم کی ایکنی. ایک مائلڈ ہے جو عام بچوں میں آتی ہے, ہلکے سے بلیک ہیڈز بن گئے, اس کو ہم ایک فیس واش دے دیں گے جس میں 2% سیلسلک ایسڈ ہوگا, ٹھیک ہے, تھوڑی سی رات کو ریٹنوئڈ لگانے کو دے دیں گے تو اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. پھر دیر از ماڈریٹ, اس کے لیے ہم اینٹی بائیوٹک لگانے کو دوائی دیں گے, کھانے کو دے دیں گے. اور ایک ہوتی ہے سیویئر, جو کہ موٹے موٹے سسٹک دانے ہوتے ہیں. اب پیرنٹس کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر بچوں کو روٹین سے ہٹ کے بہت موٹے جو اسکن کے اندر دبے ہوئے دانے اور وہ ایک کے ساتھ دوسرا مل جاتا ہے تو وہ کولیز ہو جاتے ہیں, تو وہ ایک کی بجائے بہت بڑے بڑے ادھر لیجنز بن جاتے ہیں نا, تو دیٹ از ڈسفگرنگ. کیونکہ جب بھی وہ ٹھیک ہوگا تو وہ ادھر ایک سکار ٹیشو بنے گا, جب سکار ٹیشو بنے گا تو بچے کی اسکن سکار ہوتی جائے گی. تو جی آپ یہ نہیں سمجھیں کہ ہر چیز ہوم ریمیڈی سے ٹھیک ہو جائے گی, دین یو مسٹ گو ٹو اے اسکن اسپیشلسٹ, اس کی ٹریٹمنٹ کرائیں تاکہ اسکن کو آپ پرزرو کریں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ بھی ہمارے ہاں ہماری پوری سوسائٹی کا یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے, ہم ہوم ریمیڈیز پہ جاتے ہیں یا پھر ہم کسی اور سے کنسلٹ کرتے ہیں. آپ کو یہ ایشو ہوا تھا, آپ نے کیا کیا تھا, مجھے بھی بتا دیں, میں اسی کو فالو کر لوں گی. واٹس ایپ گروپ ہمارے گروپس اتنے زیادہ ہیں, اس میں اگر ایک پرسکرپشن کوئی فالو کرا ہے تو سب اسی کو فالو کرتے جاتے ہیں. مجھے ایک پمپل ہوا تھا, میں نے یہ ٹریٹمنٹ کیا تھا, آپ بھی یہی کر لیں. یہ کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے؟ یہ بہت خطرناک ہو سکتی ہے, اس لیے کہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ ان دس ڈے اینڈ ایج میرے پاس پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں کسی نے کہا تھا کہ ہم اسٹیرائڈ لگائیں, اور بیٹنوویٹ جتنی ایک خطرناک دوائی وہ اپنے چہرے پہ لگاتے ہیں پمپلز کے اوپر, ٹھیک ہے. اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی سے مشورہ لینا ہے تو گو بائی ورڈ آف ماؤتھ, آپ ڈاکٹر کا ضرور بتائیں. یہ مشورہ نہ دیں کہ میں نے کیا کیا تھا, آپ بتائیں کہ میں کس ڈاکٹر کے پاس گیا تھا. ہوم ریمیڈیز آر گڈ, لیکن مائلڈ کنڈیشنز کے لیے, جب وہ آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی, جو چیز پرسسٹ کر رہی ہے, تو اس کے لیے آپ ضرور ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں. لیکن ہم یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہم اگنورنس کا شکار ہو جاتے ہیں, ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہیں, ہم سیلونز وزٹ کرتے ہیں. ہم سیلونز کے خلاف نہیں ہیں, لیکن کچھ اسکن کی کنڈیشنز ایسی ہیں جو کہ ورسٹ ہو سکتی ہیں اور آپ ایک ڈیزیز کا شکار ہو سکتے ہیں. وہ ایسا مرض ہے جس کو ٹریٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ سے ان ڈیٹیل ہم اس حوالے سے بھی جانیں گے, اور کچھ جو ہے وہ اسکن کے جب ایشوز ہم ڈسکس کریں گے, سر کے مسائل, بالوں سے جو منسلک ہیں, جو سر کے مسائل ہیں, ان کو بھی ہم ہائی لائٹ کریں گے. ناظرین ایک بریک کی جانب ہم بڑھیں, اسٹے ود اس.
वेलकम बैक टू प्रोग्राम। एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। हम जान रहे हैं जिल्द की हिफाजत को यकीनी कैसे बनाया जा सकता है, इसमें मुफीद इकदाम क्या हैं और उनको हम कैसे अपना सकते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले जो इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही थी उसी को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम ये जानना चाहते हैं कि कुछ स्किन इश्यूज़ ऐसे हैं जो कि हम फील तो करते हैं, हम उनको कंसीडर तो करते हैं, लेकिन हम उनकी कंसल्टेशन के लिए गलत जगह चले जाते हैं। बजाय हम डॉक्टर के पास जाएँ, डॉक्टर से कंसल्ट करें कि स्किन इश्यूज़ आ रहे हैं, स्किन में ये प्रॉब्लम रेज हो रहा है, हम सैलॉन्स का विज़िट कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, मैं सैलॉन्स के ख़िलाफ़ बात नहीं करना चाह रही, लेकिन हम गलत टाइम पे गलत जगह चले जाते हैं। अब सैलॉन्स में जो ट्रीटमेंट्स दी जा रही हैं, जो फेशियल्स आपको रिकमेंड किए जा रहे हैं कि अगर ये पिंपल्स हैं या एक्नी है या स्कार्स हो रहे हैं तो आप फ़लाँ फेशियल लें, आप ठीक हो जाएंगे, ये भी तो स्किन डैमेजिंग का बाइस है ना। एब्सोल्युटली, और ये आपको एक्सपीरियंस से समझ आती है। जब व्हेन आई वाज नॉट इन द स्पेशलिटी तो हम भी चले जाते थे और कोई लास्टिंग रिजल्ट नहीं होता था उस फेशियल का। बट अभी जो मेडिकल ग्रेड फेशियल्स हैं उसके साथ जो टेक्नोलॉजी है, इफ़ यू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी, उसको एक अप्लाई करने का तरीका है जिसके लिए जो उस मशीन को हैंडल कर रहा है, जो उसके अंदर प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, दे आर सो इम्पॉर्टेंट दैट इट लिटरली ट्रांसफॉर्म्स योर स्किन and it gives it a more healthier look, more youthful look. तो फिर वो बड़ा रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस हो जाता है। आपकी बात से मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है। पहले तो हम ये भी जान लें कि अच्छी और खूबसूरत जिल्द है क्या, या फिर खूबसूरती का मयार क्या है। हम ब्यूटी कॉन्शियस तो हैं, हमें ये नहीं पता कि व्हाट डज ब्यूटी मीन्स। देखिए, ब्यूटी बेसिकली अल्लाह ताला ने हर एक को उसके बेस्ट फॉर्म में बनाया है, ठीक है। दिस इज़ रिटन इन द कुरान एज वेल। आपने सिर्फ अपनी प्रोटेक्ट करनी है अपनी स्किन को, आपके जो एसिड्स हैं उनको प्रिजर्व करना है। मेरे पास जो यंग लोग आते हैं उनको भी मैं यही बताती हूँ कि इट डज़ नॉट मीन दैट इफ़ यू कम टू एन एस्थेटिक क्लिनिक कि नहीं हम आपको एडवाइस करेंगे कि जी आप फिलर करा लें, आप ये करा लें, नहीं। वी हैव टू, क्योंकि जो स्किन डायरेक्टेड थेरेपी है वो दिस इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ रिजुविनेशन, इट इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ एस्थेटिक्स। तो जो स्किन डायरेक्टेड थेरेपी है जिससे कि आपकी स्किन को हम रिजुविनेशन मोड में रखते हैं, जिससे कि आपकी कोलेजन बनती रहे। क्योंकि अगर कोलेजन बनेगी, आपकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन कम होगी और आपका टेक्सचर स्मूथ होगा, तो देन यू विल लुक ब्यूटीफुल। बिकॉज जो भी आपका कम्प्लेक्शन है, जो भी आपका अल्लाह ताला ने जैसे भी बनाया है, द मेन थिंग इज़ टू लुक यूथफुल, ग्लोइंग, एंड दैट मेक्स यू ब्यूटीफुल। हेल्दियर स्किन के लिए हम कौन सी रेमेडीज कर सकते हैं, डेली रूटीन में किस तरह से हम चेंजिंग ला सकते हैं? मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप इस हवाले से भी गाइड करें। देखिए, डेली रूटीन में बहुत आसान, एक आपने समझना है कि आपकी स्किन को किस किस्म के क्लेंजर की ज़रूरत है, ठीक है। एज वी सेड अर्लियर कि इफ़ यू हैव ऑयली स्किन देन यू नीड अ डिफरेंट क्लेंजर, ठीक है। इफ़ यू हैव ड्राई स्किन देन यू नीड अ मोर मॉइस्चराइजिंग वन। उसके बाद आपने अपनी फेस को अच्छी तरह क्लीन किया। आजकल मिसेलर सॉल्यूशंस इतने अच्छे आ रहे हैं, दे टोन अप योर स्किन। उसके बाद आप ज़रूर कोई अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी कंपनी का, बेशक फार्मास्यूटिकल कंपनी का सीरम लगाइए जिसमें हाइलुरोनिक एसिड है। हाइलुरोनिक एसिड इज़ समथिंग विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर स्किन, ठीक है। अल्लाह ताला ने वो आपकी स्किन में रखा है, वो पानी को खींचता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। आप हाइलुरोनिक एसिड लगाएं, उसके बाद आप अपना दूसरा मॉइस्चराइजर लगाएं और सन ब्लॉक लगाएं। यंगस्टर्स भी लगा सकते हैं? बिल्कुल, यंग जितना आप अर्ली यूज़ करेंगे उतना आप अपने स्किन को प्रिजर्व करेंगे। और इसी रूटीन को आप रात को भी करते हैं। रात को हम इसमें कुछ और ऐड करते हैं, विटामिन सी भी ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट रूटीन है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ एक पूरे माशरे में, या फिर यूँ कहा जाए कि ये ग्लोबली अब बहुत ज़्यादा चीज़ देखने में आ रही है, स्किन वाइटनिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आ गया। स्किन ब्राइटनिंग हो जाए, वाइटनिंग हो जाए, और इंस्टेंट वाइटनिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इसके लिए भी हम जो है वो बहुत गलत तरीक़ेकार इख्तियार कर लेते हैं। हमारे यंगस्टर्स हैं, स्पेशली फीमेल, कि बस स्किन वाइट हो जाए इसके लिए मुझे इंस्टेंट प्रोडक्ट्स दे दें। उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, वो स्किन डैमेजिंग में कितना असर कर रही है या कितना किरदार अदा कर रही है, हम वो नहीं देखते। देखिए, जो चीज़ भी इंस्टेंट कहता है ना, इंस्टेंट मीन्स रेड फ्लैग, ठीक है। आपको अगर अभी तो शुक्र है कि हमारे भी कुछ रूल्स इतने अच्छे हो गए कि बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है फार्मास्यूटिकल्स पे कि दे कैन नॉट पुट हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू द प्रोडक्ट्स, ठीक है। लेकिन आप देखें, अभी हर एक ने अपने नाम के प्रोडक्ट्स निकाल लिए, उनका क्या क्वालिटी कंट्रोल है, यू डोंट नो दैट, ठीक। अब इसमें ये है कि देखिए, स्किन ब्राइटनिंग एक डिफरेंट चीज़ है और स्किन वाइटनिंग एक डिफरेंट चीज़ है। Whatever your complexion, it should be bright
and it should be glowing. ساری دنیا میں تو اب یہی ٹرینڈ ہے. Even the darkest skin is beautiful and the fairest skin can be beautiful as well. یہ ہمارا کانسیپٹ چینج ہونا چاہیے. صرف یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی nobody wants کہ اس کے چہرے پہ داغ ہوں. کسی کا دل نہیں چاہے گا کہ اس کے منہ کے اوپر پمپلز ہوں یا داغ کسی بھی وجہ سے ہوں. اس میں ہم اپنی ڈائٹ اچھی رکھیں, اپنا ہیموگلوبن لیول اچھا رکھیں, سن پروٹیکشن کریں, لائف کو ہیلدیئر لائف اسٹائل کے ساتھ ماڈیفائی کریں, اسٹریس لیول کم کریں. تو اسٹریس کا بھی اسکن ایشوز سے تعلق ہے؟ اسٹریس ایک ایسی چیز ہے جس سے کینسر سے لے کے پگمنٹیشن ہر چیز کی ایک بنیاد جو ہے وہ اسٹریس ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اکثر لڑکیاں یہ کمپلین کر رہی ہوتی ہیں کہ جب ہم نے کسی فنکشن پہ جانا ہوتا ہے تو ہی پمپل نظر آتا ہے, یا ارلی مارننگ ہم پمپل دیکھتے ہیں اگر ہم نے اس ایوننگ میں کسی فنکشن پہ جانا ہے. تو کیا یہ بھی ڈپریشن یا اسٹریس کی ہی ایک فارم ہے؟ It could be the time of the month, it could be because of the hormonal change at the time of the month. بٹ یہ ہے کہ ہاں اسٹریس اتنے, اگر آپ کے چہرے پہ ایک پمپل ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کا چہرہ پھر بھی خوبصورت ہے. یہ چیز ہم کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں اپنی یوتھ میں, اپنے ینگسٹرز میں, یہ انکلکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب ویسے مزید بھی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, ایک چھوٹے سے بریک کی جانب بڑھیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. جلد کی حفاظت کو یقینی کیسے بنایا جا سکتا ہے, کچھ مفید اقدامات بھی ہم جان رہے ہیں, ٹپس اور سولوشنز کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ اسکن ایشوز کو بھی ہم مزید ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے. ڈاکٹر ہما, جیسے ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ جہاں ایکنی بہت بڑا مسئلہ ہے وہاں ملازمہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. پگمنٹیشن کو کنٹرول کرنا یہ کتنا ضروری ہے, اور اس میں کس ایج گروپ میں جو ہے وہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں, ٹریٹیبل ہوتی ہے فارم؟ دیکھیں, پگمنٹیشن جو ہے نا اس کی وجوہات ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اگر کسی کو ایکنی ہے, جب بھی کوئی انفلیمیشن, کوئی چوٹ, کوئی اسکریچ آپ کی اسکن پہ لگے گا, جب وہ ٹھیک ہوگا وہ پیچھے کچھ نشان چھوڑے گا. ٹھیک ہے, ایکنی میں یہ ہوتا ہے کہ ایک نشان, دوسرا, تیسرا, وہ جب مل جاتے ہیں تو وہ پورا ایک پیچ بن جاتا ہے. دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں, عورتیں اپنا خیال نہیں کرتی پریگنینسی کے اندر, ان کا اپنی ہیلتھ کے اوپر کوئی کانسنٹریشن نہیں ہوتی, ان کا ہیموگلوبن کم ہوتا ہے اور ان کے آئرن سٹورز کم ہوتے ہیں. اس کے علاوہ لڑکیاں کیونکہ بلڈ لوز کرتی ہیں, ان کو بھی ریگولرلی ہمیں بچیوں کا آئرن لیول کرانا الگ سے چاہیے, ہیموگلوبن الگ سے چاہیے. تیسری چیز جو سب سے بڑی ہے وہ سن پروٹیکشن ہے. یہ کانسیپٹ ہمیں چینج کرنا ہے کہ آپ کو سن بلاک کی تب ضرورت نہیں ہے صرف جب آپ باہر جائیں گے, یا تب صرف ضرورت نہیں جس دن سورج نکلا ہوا ہے. آپ کو سن بلاک کی ضرورت کمرے کے اندر بھی ہے اور جب بادل بھی ہیں, اس لیے کہ دا لائٹ, جو روشنی ہے, دیٹ از یو وی لائٹ. دھوپ بچوں کے لیے بھی وائی ناٹ, باہر کھیلتے ہیں ضرور. جی, اسکول گوئنگ بچے اب تو لگاتے ہیں, بچوں کے سن بلاکس آتے ہیں, اسپرے آنس بھی آتے ہیں جو کہ بچوں کو زیادہ آسانی سے. تو آپ نے بچیاں, تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ یونیورسٹی میں ہوتی ہیں, دے کیری دیئر امبریلا, بیکاز آپ نے دو چیزیں کرنی ہیں. آپ نے ایک فزیکل شیڈ, فزیکل پروٹیکشن رکھنی ہے, لائک ود اے ہیٹ اور ود این امبریلا, اینڈ سیکنڈلی ود یور سن بلاک. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے ابھی آپ بتا رہی ہیں, ہم آپ سے ٹپس اور سولوشنز جان رہے ہیں, تو جب بچوں کے پروڈکٹس, ہمیں بیبی پروڈکٹس خریدنے ہیں, اس میں کتنی چیزوں کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے, کتنا کانشیس ہونا ضروری ہے, یا پھر اگر کسی کی فریگرنس اچھی لگ رہی ہے, اسی کو اڈاپٹ کرنا ہے, جو صدیوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہے چیز, اس کا ہی ہم نے بھی جو ہے وہ خیال رکھنا ہے, اور بس ہمارے گھر میں بھی وہ ہونا چاہیے. بچہ اس سے کیا ریئیکٹ کر رہا ہے, بچے کی اسکن کیا ریئیکٹ کر رہی ہے, ہم اس کو کنسیڈر نہیں کرتے. بس بچے جو ہے نا, اس میں ایک چیز آتی ہے ایٹوپک ڈرمیٹائٹس, ٹھیک ہے, جس میں بچے کے اندر ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے ریئیکٹ کرنے کی ٹورڈز ڈفرینٹ پروڈکٹس اینڈ ان کی فریگرنس. تو اس میں ایسے بچوں میں ہمیں اپنے سمپلیفائی کرنے پڑتے ہیں پروڈکٹس, پھر ہمیں فریگرنس فری لینے پڑیں گے, پیٹرولیم جیلی کا استعمال زیادہ کرنا پڑے گا, بچے کی اسکن کو ہائیڈریٹ کرنا پڑے گا, اس کی اریٹیٹ کرنے کو کم کرنا پڑے گا. لیکن
جہاں تک بچہ اگر ریئیکٹ نہیں کر رہا اور آپ ایک اچھے اسٹینڈرڈ کا پروڈکٹ لے رہے ہیں تو اس میں تو کوئی ایسا نہیں ہے. لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اف دا چائلڈ از الرجک, جو ایک چیز ہم دیکھتے ہیں نا پریکٹس میں, وہ پیرنٹس کو ہم بڑا ٹائم لگا کے سمجھاتے ہیں کہ اٹ از سم تھنگ کہ بچے کی اسکن ریئیکٹ کی ہے, آپ نے اس طرح سے اس کو مینیج کرنا ہے. بٹ دے کم بیک ٹو اس کہ جی جب چیزیں چھوڑی تھی تو وہ ویسی ہی ہو گئی. دا چائلڈ از بورن ود دیٹ اسکن, یو کین ناٹ چینج دا اسکن, دس از جینیٹک. لیکن آپ کو اس کو مینیج کرنا ہے تاکہ بچہ بار بار تکلیف میں نہ جائے. وہ بے زبان ہے, وہ نہیں آپ کو بتا بالکل سکتا. ایسے, لیکن اس کو پرابلم تو ہوگی اور وہ پرابلم بڑھ بھی سکتی ہے, اس کی ورسٹ کنڈیشن بھی آ سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب جیسے فیمیلز بہت زیادہ بیوٹی کانشیس ہیں ہمارے ہاں, اور ہم جب ملازمہ کو بات کر رہے تھے ڈیل کرنے کے لیے تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ ہم وہی انسٹنٹ پروڈکٹس کی جانب جاتے ہیں. یہ پیچ آ گیا اسکن پہ, یہ چھائی نظر آ رہی ہے, عام الفاظ میں اگر بولا جائے تو اس کو بلیچ کر دیں. بلیچ کے کتنے ریئیکشن ہو سکتے ہیں, اسکن بلیچ کرنا کتنا جو ہے وہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے, ہم اس کو بھی کنسیڈر نہیں کرتے. تو کیا ضروری ہے ایک اسکن کی برائٹننگ کے لیے بلیچ کا کانسیپٹ ہی یوز کیا جائے؟ بس یہ ایک سائیکولوجیکلی ایک کمفرٹ زون مل جاتا ہے میجورٹی آف ویمن بیکاز دے وزٹ دا سیلونز. لیکن پگمنٹیشن از اے ویری ویری ریزسٹنٹ پرابلم. اس کے لیے اگر آپ ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جائیں دین ہیو ویری ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ایز ویل کہ وہ آہستہ 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 کم ہوتی جائے گی. لیکن آپ نے ان فیکٹرز کو کنٹرول کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ زیادہ نہ ہو, اور آپ نے پھر ایک دفعہ کہ پگمنٹیشن آ گئی آپ نے اس کا خیال کرنا ہے دونوں طریقے سے. اپنا اندر بھی دیکھنا ہے کہ ہیموگلوبن, فیریٹن لیولز یہ وغیرہ, اور دوسرا یہ کہ آپ نے پروڈکٹس بھی ایسے یوز کرنے ہیں جو اس کو زیادہ ایکسیسیبیٹ نہ کریں. صحیح. کمپلیکشن کو چینج کرنے کی خواہش, یا پھر یہ کہ فلاں تصویر ایسی دکھتی ہے میں نے ایسا ہی بننا ہے. آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹین ایجرز میں یہ چیز بہت ڈیولپ ہو رہی ہے, اور نہ صرف لڑکیوں میں بلکہ لڑکوں میں بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. ایسے لوگوں کو کہ بہت کانشیس ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بس ہمیں چینج کر دیا جائے, ہم فوراً سے بدل جائیں, بہت خوبصورت دکھنے لگیں, ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ان کو تو میں یہی میسج دوں گی کہ آپ جو جتنا زیادہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور یوٹیوبرس کو دیکھ رہے ہیں, دے آر میکنگ منی ایٹ یور ایکسپینس. آپ کا صرف دیکھنا ہی ان کو پیسے دے رہا ہے. ٹھیک ہے, ایوری تھنگ آؤٹ دیئر جو آپ کو دکھائی جا رہی ہے وہ زیادہ تر ایک ایلوژن ہے, وہ ایک صرف ایک جعلی عکس ہے. آپ اس کے اوپر نہیں جا سکتے. ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں, وہ پہلے سے اپنا مائنڈ بنا کے آتے ہیں انسٹاگرام پہ اسکرولنگ کر کے کہ ہم نے یہ کرانا ہے, ناٹ تھنکنگ واٹ از دیئر ریکوائرمنٹ. سو یور کنسلٹیشن ود یور فزیشین از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ٹو میک یو انڈرسٹینڈ. اس کو آپ سمجھائیں کہ آپ کا کنسرن کیا ہے اور وہ آپ کو اپنا سلوشن دے. اف دیٹ سلوشن میکس سینس ٹو یو دین گو فار اٹ. لیکن ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ میں فلاں سے کنسلٹ کرنے کو زیادہ فیزیبل سمجھتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس کیوں جائیں, ہمارے پیسے ضائع ہوں گے. اس کانسیپٹ کو بھی تو ختم کرنا ہے. میرا خیال ہے چینج ہو رہا ہے. لوگ دیکھتے ہیں ان ورڈ آف ماؤتھ کا جو ریفرنس ہے, آپ جتنی مرضی مارکیٹنگ کر لیں, جو مرضی کر لیں, یور ورڈ آف ماؤتھ از ایوری تھنگ. وین یور پیشنٹ اور یور کلائنٹ گوز آؤٹ دیئر, وہ اپنے ورک پلیس پہ جاتا ہے, وہ بولے نہ بولے اسے آ کے اس کے کو ورکرز پوچھتے ہیں کہ آپ کدھر جا رہے ہیں, اینڈ دین دیٹ ایکسپیرئنس از بونافائڈ. وہ ایک اچھا ریفرنس ہوتا ہے, اینڈ دیٹ از دا بیسٹ وے ٹو سیک آؤٹ یور ڈاکٹر. بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے, بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اتنی اچھی اچھی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی کہ ہم اپنی اسکن کا کیسے خیال رکھ سکتے ہیں, اور ڈیلی بیسس پہ مفید اقدامات کون سے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم اپنی جلد کی حفاظت کو یقینی بنا سکتے ہیں. امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا, اپنا بے حد خیال رکھیے گا. آپ سے چاہیں گے اجازت, اللہ نگہبان.